الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريب. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقال الله تعالى في سورة التوبة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون فتوكلت على الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تمام طرح کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا. لاکھوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین گرامی، آج اس جمعہ خطبے میں مجھے دو چیزوں پر بات کرنا ہے. سب سے پہلی بات، میرے ٹاپک کے مطابق مسجد کی عظمت، اس کے بارے میں بات کرنے کے بعد، اور آخری 10 یا 5 منٹ میں ہم عاشورے کے روزے کے تعلق سے بات کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. آج جس ٹاپک کو لے کر، جس عنوان کو لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں اس جمعہ خطبے میں، وہ ہے مسجد کی عظمت. پوری دنیا میں اللہ رب العالمین نے
ہم تمام مسلمانوں کے لیے مسجد رکھا ہے تاکہ ہم اس میں نماز پڑھیں، عبادت کریں۔ جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انما یعمر مساجد اللہ، بے شک وہ لوگ جو مسجد بناتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور ایمان رکھتے ہیں آخرت پر اور اللہ پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کی سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یقیناً یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ حضرات، پوری دنیا میں سب سے بہترین جگہ، سب سے بابرکت جگہ، سب سے عزت والی جگہ، سب سے سکون دینے والی جگہ اگر کوئی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا گھر، یعنی مسجد۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسجد ہیں، جہاں جہاں اللہ رب العالمین کا گھر ہے، وہ تمام چیزیں ہمارے لیے عبادت گاہ ہیں اور بابرکت والی جگہ ہیں۔ جیسے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری دنیا میں سب سے اچھی جگہ، سب سے رحمت والی جگہ، بابرکت جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے، اور اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے محبوب تر، اللہ کی نظر میں سب سے اچھی جگہ وہ مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ وہ ہے بازار، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ہمیں چاہیے یہ مسجد کے بارے میں ہمیں سب سے پہلے جان لیں، ایسا جانے کہ آخری سانس تک ہمارا دل اس مسجد میں لگا ہو۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں مسجد میں صرف نماز پڑھنا، مسجد میں صرف نماز پڑھنا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہے، ایسا نہیں ہے میرے دوستوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک اور آنے والے قیامت تک صرف نماز ہی نہیں بلکہ توحید کی آواز اس مسجد سے ہی بلند ہوتی ہے، اسلام کے بارے میں اس مسجد سے ہی بلند ہوتی ہے۔ اس مسجد وہ جگہ ہے جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علم حاصل کیے، کس کے پاس؟ اللہ کے نبی کے پاس۔ صرف مسجد پڑھنے کے لیے ہم ہرگز نہ سمجھیں کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہے، نہیں، اس مسجد میں آپ قرآن کریم کی تعلیم بھی کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت اور حلال و حرام کی تمیز، اس میں بحث کرنا، دین کے بارے میں بات کرنا، یہ تمام چیزیں آپ مسجد میں کریں گے۔ وہ زمانے میں اللہ کے نبی کے زمانے میں تھوڑا اندازہ لگائیے، جھوپڑی کی مسجد، ایسی مسجد نہیں۔ اب اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العالمین نے ایک سایہ کے نیچے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جھوپڑی کی مسجد تھی، اور اس مسجد میں ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز پڑھتے تھے۔ مٹھی والی زمین، سجدہ کریں گے تو پیشانی میں سجدے مٹھی لگی ہوگی، ایسے مسجدوں میں ہمارے صحابہ کرام علم حاصل کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور وہ ایسی یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی کا نام بھی کم ہو جائے گا، ایسی مسجد مدینے کی مسجد جہاں صحابہ کرام جو ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے، اور علم حاصل کرنے کے بعد، دین کے باتیں سننے کے بعد، اسلام کی باتیں سننے کے بعد، وہ صحابہ کرام کو ایسے لقب ملے ہیں ان کی زندگی میں جو پوری دنیا کی یونیورسٹی مل کر بھی ایک صحابہ جیسا شخص نہیں بنا سکتے۔ کیسے لقب، وہ ایک چھوٹی سی مسجد، وہ جھوپڑی والی مسجد، وہ مٹھی کی مسجد میں علم حاصل کرتے، ایسے جیسے کہ خالد بن ولید جن کا لقب ہے سیف اللہ، ابو عبیدہ بن جراح، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق،
یہ جو ان کا لقب ہے یہ کہاں ملا ہے؟ اسی مسجد میں علم حاصل کر اسی مسجد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے بارے میں پوچھ کر، اسلام کے بارے میں جان کر یہ صحابہ کرام آگے بڑھے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے اس مسجد کی قدر کریں۔ جو آپ نے اپنے محلے میں آپ کی مسجد ہیں، ان محلے کی مسجدوں کی قدر کریں۔ صرف ہم نماز پڑھ لیے آ گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے دوستوں۔ دیکھیے بعض لوگ ہوتے ہیں جو مسجد کو نماز کو نہیں آتے، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اگر آپ کو صحت و عافیت سے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ پاؤں اچھا رکھا ہے، باوجود اس کے باوجود آپ اگر گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ چلیے آئیے ایک حدیث، ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم ان کا نام ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں نابینا ہوں، مجھے آنکھ نہیں دکھتی اور میرا گھر تھوڑا دور ہے اور آنے جانے کے راستے میں کانٹے ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میں مسجد آنے مجھے مشکل ہوتا ہے، میں مسجد نہیں آ سکتا، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ وہ صحابی جن کو ہنکی نہیں ہے، جن کو آنکھ نہیں ہے، وہ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں۔ پھر وہ صحابی جانے کے بعد پھر وہ صحابی کو اللہ کے نبی بلاتے ہیں، بلا کر پوچھتے ہیں، اے عبداللہ ابن مکتوم، کیا تمہارے کان میں اذان کی آواز آتی ہے؟ کیا تمہارے گھر تک اذان کی آواز آتی ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہاں میرے گھر تک اذان کی آواز آتی ہے اور میں سنتا ہوں اذان کی آواز۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہہ دیا کہ آپ اذان سنتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھیں۔ تو میرے دوستو، ہمارا دل مسجد سے لگا ہو، جہاں جہاں آپ مسجد میں رہیں گے، جتنا آپ مسجد میں ٹائم سپینڈ کریں گے اتنا ہی آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور یہ مسجد میں جو شخص زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے اس کے لیے حدیث میں بتایا گیا ہے، وہ آدمی جو مسجد میں رہتا ہے ایک نماز ہونے کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرتا ہے، ایک نماز ہونے کے بعد دوسری نماز کو جگتا ہے، وہ نماز کب آئے گی۔ ویسے شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ ہوگا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، معمولی فضیلت نہیں ہے۔ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، آدمی تلملا رہے گا، آدمی ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے، لیکن وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ جو بندہ مسجد میں رہ کر مسجد میں ٹائم سپینڈ کرتا ہے اور ایک نماز ہونے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، تو میرے دوستوں اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم مسجد میں سب سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں۔ اور جہاں مسجد کی بات آتی ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد کا کام کرنا، مسجد کا پاکی صفائی کرنا صرف امام صاحب مؤذن ذمہ دار کا کام نہیں ہوتا۔ مسجد کا پاکی صفائی کرنا معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہیں، ظاہر سی بات ہے، اگر آپ راستے میں کچرا اٹھاتے ہیں، گھر پاک کرتے ہیں، راستے میں کوئی کچرے کو جھاڑتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں وہ چیز حقیر ہو، لوگ اسے برا سمجھیں، لوگ اسے غلط سمجھیں، لیکن واللہ العظیم اللہ کے نزدیک یہ بہت عظیم تر چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے۔ اگر آپ واقعی خود کو مسجد سے محبت کرتے ہیں، واقعی خود کو اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ میرے اور آپ کا حق بنتا ہے کہ میں مسجد پاک کرنے میں میرا ہاتھ بٹاؤں۔ آپ کے محلے میں جب بھی مسجد پاک ہوتے ہیں تو آپ ان کی جا کے خدمت کریں۔ اس کی فضیلت کیا ہے معلوم؟ حدیث میں آتا ہے، جو بندہ ایک دن کا بھی چھوٹا سا پیپر کا ٹکڑا بھی اٹھا کر مسجد سے باہر پھینکتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے گھر دیتے ہیں، محل دیتے ہیں، اسے نیکیاں سے بھر دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے میرے دوستو، قیامت کے دن ایسا شرف حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو یہ بات سن لیجئے، یہ بات میں آپ سن کر دیکھیے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود
ایک بار مسجد کو آتے ہیں, مسجد کو آنے کے بعد دیکھتے ہیں دیوار میں کوئی آدمی تھوک دیا ہے, کوئی آدمی تھوک دیا ہے. ہم چھوٹا پیپر اٹھانے کے لیے سوچتے ہیں, جھاڑو لگانے کے لیے سوچتے ہیں, پانی ڈالنے کے لیے سوچتے ہیں. وہ نبی جو تمام نبیوں کا امام ہے, وہ نبی جو پوری دنیا کا امام ہے, وہ نبی وہ تھوک کو دیکھ کر اپنی لکڑی اٹھا کر وہ تھوک کو پاک کرتا ہے. تو سمجھ لیجئے کہ ان کے سامنے ان کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں آ سکتے. وہ نبی اپنا ہاتھ سے تھوک پاک کر رہے ہیں. تو ہمیں کیا بنتا ہے میرے دوستوں, ہم بھی جو ہیں جتنا ہو سکے وارم میں ایک بار, مہینے میں ایک بار مسجد میں پاکی صفائی کرنے میں ہمیں بھی حصہ لیں. ہو سکتا یہ مسجد قیامت کے دن ہمیں گواہ دے, یہ مسجد قیامت کے دن ہمیں گواہ دے, یہ مسجد پاک کرنے میں ہمیں قیامت کے دن گواہ دے. یہاں تک کہ مسجد کام کرنے میں جو شخص معمولی سمجھتا ہے وہ ہرگز معمولی نہ سمجھے. آئیے اور ایک حدیث میں دیکھتے ہیں کہ مسجد پاک کرنے کا کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک عورت تھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. وہ عورت ہمیشہ مسجد کو پاک کرتی, ہمیشہ مسجد کو آنا, مسجد پاک کرنا, ہمیشہ مسجد کو آنا, مسجد پاک کرنا اور مسجد سے جانا, یہی کام تھا. اچانک ایک دن وہ عورت کا انتقال ہو گیا. اچانک ایک دن وہ عورت کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں, صحابہ کی جماعت, وہ عورت کہاں گئی جو مسجد پاک کرتی تھی؟ وہ عورت کہاں گئی جو مسجد پاک کرتی تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ بتائے, اے اللہ کے رسول, وہ عورت کا تو انتقال ہو گیا, وہ عورت کا تو انتقال ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں, آپ مجھے خبر کیوں نہیں کرے, مجھے کیوں نہیں بتائیں؟ تو فوراً بتاؤ, قبرستان میں مجھے لے کر جاؤ, بتاؤ وہ خبر کہاں ہے, اس کا خبر کہاں ہے, بتاؤ. فوراً صحابہ کرام کو خبر کو بتاتے ہیں. وہاں جا کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز پڑھ کر آتے ہیں. یہ ہوتا ہے میرے دوستوں. تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے آپ کو ٹائم دیا ہے. الحمدللہ ہماری مسجد میں بھی کئی ایسے مصلیان دیکھنے کو ملتا ہے, ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا, نہ امام صاحب کو معلوم ہوتا ہے, نہ مؤذن صاحب کو معلوم ہوتا ہے, نہ کسی ذمہ دار کو معلوم ہوتا ہے. ایسے مصلیان کو دیکھا جاتا ہے جو کسی کو بتائے بغیر مسجد کا پاکی صفائی کر دیتے ہیں, کسی کو بتائے بغیر جانے مز اٹھا کر جا کر گھر میں دھو کر لے کر آتے ہیں, کسی کو معلوم نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے مہینے میں ایک بار تو بھی جو ہے ہم مسجد پاکی صفائی میں حصہ لیں. اور دوسری بات, جو مسجد میں پیسے خرچ کرتا ہے, جو مسجد کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے, اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس سے جو ہے اس کے لیے گھر بنائے گا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے ہمیں تو 2 کروڑ 3 کروڑ کی مسجد تو نہیں بنا سکتے, ہمیں 2 کروڑ 3 کروڑ کی مسجد تو نہیں بنا سکتے. یہاں حدیث میں کیا آتا ہے, اگر چڑیا کا گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی مسجد بناتا ہے, چھوٹی سی چھوٹی مسجد, اس کی کیپیسٹی کے مطابق اگر کوئی مسجد بناتا ہے, قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے لیے گھر تیار کرتے ہیں, اس کے لیے گھر تیار کرتے ہیں. ہمیں اگر مسجد نہیں بنا سکتے, کم از کم مسجد میں ساتھ دیں, مسجد میں کام کریں, مسجد میں جو ہے چندہ دیں. یہ تو ہم کریں. سال کے 12 مہینے کا کون ہے بھائی وہ ذمہ دار؟ یہ 12 مہینے میں 1 مہینہ کا کرنٹ بل انشاءاللہ میں بند دیتا ہوں, پانی کا خرچہ کیا ہے میں بند دے دیتا ہوں, اور مسجد کے جو بھی خرچے بتاؤ میں بند کر. اس میں کیا ہوتا ہے, یہ خرچہ کرنے سے قیامت میں ہمیں سوچیں گے کاش آپ مسجد کو کروڑوں روپے خرچہ کرو, پھر بھی آپ قیامت میں سوچیں گے کاش میرے پاس اور بھی مجھے کرنا تھا, مسجد کے لیے اور بھی خدمت کرنا تھا, مسجد میں اور صدقہ کرنا تھا. تو لہٰذا میرے دوستوں, اللہ رب العالمین نے آپ کو ٹائم دیا ہے, وقت دیا ہے, آپ مہینے میں ایک بار آ کر جو ہے مسجد کا پاکی صفائی کریں. اور ایک قصہ میں آپ کو بتاتا ہوں. چلو, بنگلور کا ایک آدمی ہے, بنگلور میں ایک ڈاکٹر ہے, بڑے مشہور و معروف ڈاکٹر, جو لاکھوں روپے کماتے ہیں. وہ آرام سے کسی کام والے کو پیسہ دے کے آرام سے کام کروا سکتے ہیں. لیکن وہ ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے, میں جو بھی صدقہ کرتا ہوں, جو بھی میں مال خرچ کرتا ہوں, سب معلوم ہو جاتا ہے, میری بیوی کو, میرے بچوں کو معلوم ہو جاتا ہے. لیکن وہ ڈاکٹر صاحب بعد میں کیمرے میں پتا چلا کہ وہ لاکھوں روپے کمانے والا ایک ڈاکٹر رات میں ٹھیک 2 بجے یا 1 بجے آ کر مسجد کے بیت الخلا, مسجد کا حوض صاف کرتے ہیں. کیوں ایسا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو
تاکہ اللہ قیامت کے دن مجھے یہ اجر دے. اور یہ کام کسی بھی معلوم نہ ہو. میں پاکی کیا مسجد کا, میں مسجد کی پاکی صفائی کیا, میں ہاؤس پاک کیا, میں جو بھی مسجد کے لیے خدمت کیا, یہ کسی کو معلوم نہ ہو. اسی لیے میں کیا کرتا ہوں, 1 بجے 2 بجے آ کر مسجد کی پاک. کون ڈاکٹر, ہمیں کیا ہے, ہمیں کیا ہے, وہ ڈاکٹر ہے لاکھوں روپے کمانے والا, 3 کام والوں کو بلا کر مزدوری دے کر آرام سے کام کروا سکتا, لیکن وہ یہ سوچتے ہیں خود کو کہ میں میرے ہاتھوں سے مسجد کی خدمت کروں, میں میرے ہاتھوں سے جو ہے مسجد کی خدمت کروں, میں میرے ہاتھوں سے جو ہے مسجد جھاڑوں, میں میرے ہاتھوں سے مسجد کی پاکی صفائی کروں. میرے دوستوں, اللہ رب العالمین نے آپ کو وقت دیا ہے, ٹائم دیا ہے, مہینے میں 1 بار, 2 مہینے میں بھی 1 بار جو ہے اس میں آپ جو ہے حصہ لیجئے. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو ہے مسجد پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب ہم تمام کو 5 وقت کی نماز مسجد میں ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں تک ہماری بات مسجد کے تعلق سے ختم ہوتا ہے. میرے دوستوں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, گئے بار میں نے کہا تھا کہ محرم کا مہینے کے بارے میں, محرم کے بارے میں, اور محرم کی کیا فضیلت ہے, محرم کے مہینے ہمیں کیا کرنا ہے. اور جو ہے یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے, ہم جو ہے 9 اور 10 کے روزہ رکھیں گے, 9 اور 10 کے روزہ رکھیں گے. اور یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ کو جاننا ہوگا, آپ کو جاننا ہوگا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 1 سال پہلے 10 محرم کا روزہ رکھا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے بھی وہ روزہ رکھاتے تھے. پہلے زمانے سے وہ روزہ جو ہے, اب جو کل پرسوں جو روزہ ہے, وہ اللہ کے نبی کے پہلے سے لوگوں بھی وہ روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو آنے کے بعد جب رکھے تو وہاں کے یہودیوں, وہ یہودی بھی رکھتے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے پوچھے آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں, ہم 10 کا رکھتے ہیں, آپ 9 روزہ رکھتے ہیں, یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں, آپ 9 کا روزہ کیوں رکھتے ہیں. تو یہودیوں نے کہا اس دن جو ہے اللہ رب العالمین نے فرعون کو, جو بنی اسرائیل جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے نجات دلایا. اتنی بڑی کام کے لیے جو ہے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں, خوشی کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے لوگوں کو فرعون سے بچا لیے, تو اس کے واسطے جو ہے ہم اس کے دن, خوشی کا دن کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں, آپ سے زیادہ تو موسیٰ علیہ السلام سے ہم محبت کرتے ہیں, ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ سال یہ روزہ 9 کا بھی 10 کا بھی رکھیں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وفات پا کے انتقال ہو گئے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ 9 کا روزہ رکھیں. اس کی فضیلت کیا ہے, جو بھی شخص یہ روزہ رکھتا ہے, جو بھی شخص یہ محرم کے روزے رکھتے ہیں, 9-10 کا روزہ رکھتا ہے, وہ شخص جو ہے اس کے پچھلے سال کے 1 گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں. ہمارے کئی گناہ ہیں, ہمیں معلوم نہیں ہیں. یہ روزے کو ہم نہیں چھوڑنا ہے. باتیں میں 2 دن جا لے کر ہیں, کون کب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہمیں معلوم نہیں ہوتا, کس کے ساتھ کیا حادثہ ہوتا ہم معلوم نہیں ہوتا. لیکن میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین نے ایک موقع دیا ہے, محرم کے روزہ ہمیں رکھنے چاہیے. 1 سال کا گناہ معاف ہے, 1 سال کا گناہ معاف ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, ہفتے کے دن اور اتوار کے دن جو ہے آپ روزہ رکھتے ہیں, لیکن بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہمیں جو اس کے بعد بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں. ویسا گویا تو محرم, ذی القعدہ, ذی الحجہ, رجب, یہ 4 مہینے جو ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں افضل مہینے ہیں, اچھے مہینے ہیں. آپ جو بھی روزہ رکھنا رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر محرم کے روزے یعنی محرم کے مہینے میں جو روزے عاشورہ کے رکھتے ہیں اس کی فضیلت 9 اور 10 کا ہے. لہٰذا کل اور پرسوں جو ہے وقت نکال کر, ٹائم نکال کر, اگر آپ کو میں کام میں بزی ہوں, میں یہاں بزی ہوں, اگر وہ بولیں گے تو کام کو ہونا تو آپ یوں دے لیجئے, لیکن یہ روزہ آپ انشاءاللہ رکھیں. میرے بھائیوں, آپ سے امید ہے جو بھی باتیں میں بتایا ہوں آپ اس پر جو ہے عمل کریں گے, اس پر غور کریں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ مسجد کے تعلق سے کہ آج ہمارے مسلمان بھائی جو ہے سب سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن مسجد کے اماموں سے کسی کا تعلق نہیں. مسجد میں نماز پڑھ لینا, مسجد سے باہر چلے جانا, ایسا نہیں. کوئی بھی مسجد ہو, ہماری بڑی مسجد ہو, ہماری پڑوسی مسجد کوثر مسجد ہو, اعظم مسجد ہو, کوئی بھی مسجد ہو, آپ جب بھی نماز کے لیے جاتے ہیں کم از کم امام صاحب سے سلام و خیرت تو کر لیا کریں. امام صاحب سے کیا ہو گیا بھائی, سب سے ہمارے سے تعلق ہوگا, بڑے لوگوں سے, پالیٹکس کے لوگوں سے, بڑے بڑے آدمیوں سے ہمارا تعلق ہوگا, لیکن امام سے کوئی ایسا نہیں ہے. میرے بھائیوں, امام بھی جو ہے آپ کے بڑے اہم رشتہ دار ہیں. آپ ان سے تعلیم, آپ ان سے جڑیں, آپ ان سے تعلق رکھیں.
ساتھ میں جو آدمی ہوتا ہے نا اس آدمی کی عادت آپ کے اندر بھی آئے گی. اگر کوئی آدمی امام سے تعلق رکھتا ہے, امام صاحب کے ساتھ رہتا ہے, لوگ کہتے تھے پہلے کے لوگ کون امام صاحب کے ساتھ عالم کے ساتھ رہتا ہے انہیں آدھا عالم بن جاتا, مطلب آدھا عالم بن جاتا, مطلب اتنا آپ کو چانس ملتا ہے کہ امام صاحب سے رشتہ جوڑے. کئی لوگ ایسے ہیں جو دوسرے مسجد میں ہو, کوئی بھی مسجد میں ہو, جانا, نماز پڑھنا, واپس امام صاحب کو سلام کرنا, یہ عادت ایسا نہیں رہنا میرے دوستوں. امام صاحب سے تمہارا تعلق, کوئی بھی مسجد کو جائیے آپ, صرف اسی مسجد کی بات نہیں, کوئی بھی مسجد کو جائیے, وہاں کے امام صاحب سے تعلق رکھیے, ان سے سلام کریں, ان سے خیریت دریافت کریں. انشاءاللہ آپ کوئی بھی کوشچن ہو, کوئی بھی ان سے جڑیں, انشاءاللہ وہ امام صاحب ہیں جو آپ کو علم صحیح دیں گے, قرآن کی تعلیم صحیح دیں گے. آپ انشاءاللہ آج سے امید کیجئے کہ انشاءاللہ آج سے میرے ایک نئے دوست ہوں گے, ایک مسجد کی امام صاحب بول کر. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو آج کے جمعہ خطبے میں جو بھی ہم سنے ہیں, مسجد کے تعلق سے ہو, محرم کے تعلق سے ہو, اللہ تعالی ہم تمام جو بھی بات سنے اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو بھی نفل روزے ہیں, جو بھی نفل نمازیں ہیں, تمام نمازیں روزے ہمیں وقت کے ساتھ, شوق کے ساتھ رکھنے کے رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں میں اگر کوئی مصیبت حال ہیں, پریشان حال ہیں, اللہ رب العالمین کی پریشانی کو دور فرمائے, ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے. اگر کوئی ہمارے مسلمان میں اگر کوئی بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا ہے کاملہ عاجلہ مثمرہ نصیب فرمائے. آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. محترم بھائیوں, ایک بات بتانے میں بھول گیا, گویا میں اس مسجد کا امام ہوں, میں آپ کا ہوں, آپ ہمارے ہیں, میں آپ کا ہوں اور آپ میرے ہیں. مجھے جو ہے ہر چیز جو ہے کھول کر بتانا پڑتا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کی تربیت کی ذمہ داری میری ہے, میرے پر اللہ رب العالمین نے دیا ہے. جب بھی آپ جمعہ خطبے میں آتے ہیں, جمعہ خطبے میں آ کر اللہ کے لیے فوراً نہ بیٹھیں, یہ آپ کو مسجد کا احترام کرے بغیر. ایک مسجد کا ایک احترام میں سے یہ بھی ایک احترام ہے کہ مسجد کا ایک قانون جیسا سمجھیے, مسجد میں امام صاحب بیان بھی کرتے رہیں دے, آپ کو 2 رکعت نماز پڑھ کر ہی بیٹھنا ہے. آپ بیٹھ گئے, جو بھی بندے آ کر بیٹھ گئے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب بھی نیکسٹ ٹائم جو ہے جب آپ مسجد کو آتے ہیں, چاہے امام صاحب بیان دیں دے, لیکن آپ کا ایک حق بنتا ہے, مسجد کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھیں. یہ جو ہے سنت ہے, اس میں جو ہے عمل کرنے سے بڑی بڑی فضیلتیں ہیں. تو آپ چند لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بیان چل کر ہے, اذان چل کر ہے, گونج بیٹھ جائیں گے, ایسا نہیں ہے میرے دوستوں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے, خطبہ دیتے دیتے ایک صحابی کو دیکھے, وہ صحابی جو ہے فوراً آ کر بیٹھ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو روک لیے. تو وہ صحابی سے کہے کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ تو صحابی کہتے نہیں. تو اٹھو, 2 رکعت نماز پڑھو اور بیٹھو. تو آپ لوگ جو بھی بیٹھ گئے, لیکن نیکسٹ ٹائم اس کا خاص خیال رکھیں, جہاں بھی آپ مسجد میں جائیں تو ایسا جا کر فوراً بیٹھ جانے سے جو ہے اچھا نہیں دکھتا. فوراً جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر انشاءاللہ آپ بیٹھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد